السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواه البخاری۔ حضرات، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل کر دے، اور یہ کامیابی کی یہ شکل ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایک آدمی مسلمان اور ایمان والا ہوتا ہی تب ہے جب وہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مان لیتا ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب و کتاب جب ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کر کے جنت میں داخل کر دے گا، وہ انسان اصل میں کامیاب ہے۔ ایک مسلمان چونکہ آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے، اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اسی بات کی فکر میں رہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کی زندگی سکون سے کیسے بیت سکے، مرنے کے بعد وہ کامیاب کیسے ہو سکے، جہنم سے کیسے بچ سکے اور جنت میں داخل کیسے ہو سکے۔ آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کامیابی کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ اصل میں کامیاب کون ہیں، اصل میں جنت میں کون جائے گا، اور کون ایسا بد نصیب ہے جو اس کامیابی سے دور رہے گا، اس جنت سے دور رہے گا، یا کون ایسا ہے جو خود اپنے اعمال سے جنت کا انکار کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا۔ دیکھیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والا اس حدیث کے مطابق وہ جنت کا حقدار ہے، اللہ رسول سے سچی وفاداری کرنے والا جنت کا حقدار ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا جنت کا حقدار ہے۔ لیکن آپ نے آگے فرمایا الا من ابا، لیکن وہ انسان جس نے خود انکار کر دیا جنت میں جانے کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، اللہ کے رسول بھلا وہ کون ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو انکار کرے جنت میں جانے کا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں ایک بہترین نسخہ بتا دیا۔ اس نسخے پہ جو کوئی عمل کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرا کہا مانا، میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی، میری ہر بات پر ایمان لایا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، وہ جائے گا جنت کے اندر۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری لائی ہوئی شریعت سے منہ پھیرا، میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میری بات کو نہیں مانا، فقد ابا، اس نے خود انکار کر دیا، کامیاب ہونے سے انکار کر دیا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے، چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا بڑا نسخہ بتا دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اس حدیث کے اندر کئی سارے پہلو ہیں۔ سب سے بڑا پہلو، مختصر وقت کے حساب سے بتاؤں آپ کو میں، سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کی ساری قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب محمد رسول اللہ کو رسول ماننے کا مطلب کیا میرے بھائیوں دوستوں؟ اس پر ایمان کیسے لایا جائے، اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ اصل جاننے کی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کی بات کو مانیں، رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں، اور آخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب، جن کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا، اور یہ ان کا مقام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ جان لے کہ وہ آزاد نہیں ہے، اس کی پوری زندگی میں اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، ان دو کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور اللہ رسول کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث کو ماننا ہے، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، اپنی زندگی کے ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ جو انسان ایسا مان لے گا، جو یقین کر لے گا کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں پابند ہو گیا ہوں ایک سویدھان کا، ایک قانون کا، وہ قانون ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات، وہ قانون ہے قرآن و حدیث۔ اب مجھے میری پوری زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، قرآن میں جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے، اور مجھے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ دو چیزیں میرے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو انسان مان لے گا وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ تو پڑھ لے لیکن اپنی من مرضی کرتا چلا جائے، اللہ رسول کی بات کو نہ مانے اور جو جی میں آئے وہ کرتا چلا جائے۔ آج کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں میرے بھائیوں دوستوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ڈرایا ہے، اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے تو رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، یا آپ کی نافرمانی کی، یا آپ کے حدیث کو چھوڑا، یا آپ کی سنت کو چھوڑا، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا، کامیاب ہونے سے انکار کر دیا۔ اور قرآن میں اسی مفہوم کو اس آیت کے اندر بتایا سورہ نور کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے، یا آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں دنیا کے اندر کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے اور آخرت میں دردناک عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ تو میرے بھائیوں دوست، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے کہ ہماری پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرے، ہماری پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزرے، تب ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد وہ کسی اور کی بات نہیں مانتے تھے۔ آج کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں رسول سے روکتی ہے، کہیں ہماری من کی خواہش ہے جو رسول کی بات ماننے سے ہمیں روکتی ہے، کہیں دنیا داری ہے جو ہمیں رسول کی بات ماننے سے روکتی ہے، کہیں ہمارے گھر والے ہیں جو ہمیں رسول کی بات کو ماننے سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، وہ آدمی کامیاب ہوگا جو اپنی پوری زندگی میں یہ طے کر لے کہ مجھے صرف قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے، مجھے صرف قرآن و حدیث کو ماننا ہے، اسی میں اللہ نے میرے لیے کامیابی رکھی ہے، اسی میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے۔ تو وہ آدمی اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق اترے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچائے گا اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہمارے رسول کا مقام ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔